بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی محفل میں ذکر خیر کرتے ہیں حضرت غوث العالمین شیخ الاسلام شیخ المشائخ حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اس امید کے ساتھ کہ تنزل الرحمت عند ذکر صالحین، جہاں پر اللہ کے نیک بندوں کا ذکر خیر ہوتا ہے وہاں رحمت الہی کی بارش برستی ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں جتنے بھی اولیاء کاملین ہیں، ان میں حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت بڑا رتبہ اور مقام ہے۔ آپ کی کنیت ہے ابو محمد اور ابو البرکات، اور آپ کے والد کا نام ہے حضرت مختوم وجیہ الدین، اور آپ کے دادا کا نام ہے حضرت ابو بکر عرف کمال الدین علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ وہ بزرگ ہیں جو مکہ سے خوارزم آئے اور پھر خوارزم سے ملتان میں سکونت پذیر ہوئے۔ تاتائیوں کی جب شورش چل رہی تھی تو آپ نے ملتان کو چھوڑا اور کروڑ لال عیسن جو مظفر گڑھ سے آگے ہے اور ضلع لیا میں اس وقت ہے، وہاں پر آپ سکونت پذیر ہوئے، اور وہیں پر آپ نے اپنے بیٹے مختوم وجیہ الدین کی شادی کروائی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ شاہ غرناطہ کی بیٹی تھیں، اور کچھ کا خیال ہے کہ وہ مختوم حسین الدین ترمذی ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی بیٹی تھیں، جن سے ان کا نکاح ہوا، اور ان کو جو اللہ تعالیٰ نے فرزند دیا وہ حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ غوث بہاءالحق کی ولادت کروڑ لال عیسن میں 566 ہجری میں ہوئی، شب قدر یعنی 27 رمضان کو، اور وہ جمعے کی رات تھی، اور 1171 جو ہے عیسوی سن تھا۔ اور غوث بہاءالحق زکریا ملتانی کا جو وصال ہوا ہے وہ 7 صفر 661 ہجری میں اور 1262 جو ہے عیسوی میں ہوا، اور آپ کی عمر تھی 90 سال۔ کچھ نے 94 سال بھی لکھا ہے اور کچھ نے 100 سال بھی لکھا ہے۔ حضرت غوث بہاءالحق زکریا ملتانی کا جو خاندان ہے وہ قریشی، ہاشمی اور اسدی کہلاتا ہے۔ قریشی اس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریشی ہیں، اور حضور کا جو سلسلہ نسب ہے وہ قصی بن کلاب سے چلتا ہے، اور قصی کو قریش کہا جاتا ہے کیونکہ قریش کی میننگ ہے بکھرے ہوئے شیرازے کو ایک جگہ پہ جمع کرنا۔ چونکہ آپ نے اپنے خاندان کے لوگوں کو جو بکھر چکے تھے ان کو جمع کیا تھا، اس وجہ سے وہ قریش کہلائے، اور ان کا جو خاندان ہے وہ قریشی ہوا۔ اس کے بعد یہ خاندان ہاشمی کہلاتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہاشمی ہیں، اور عبد مناف کا جو بیٹا ہے حضرت ہاشم، اس کی اولاد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، لیکن ہاشم کا جو بیٹا ہے عبد المطلب وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، اور ہاشم کا جو دوسرا بیٹا ہے اس کا نام تھا حضرت اسد۔ اس اسد کے بیٹے حبار کی اولاد سے حضرت غوث بہاءالحق زکریا ملتانی کا سلسلہ نسب ہے، اور یہ اسد جو ہیں وہ ہیں جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے نانا ہیں، حضرت ابو طالب کے سسر ہیں، اور حضرت علی کی جو والدہ ہیں اس کا نام ہے فاطمہ بنت اسد، اور یہ وہی اسد ہیں جو ہاشم کے بھائی ہیں۔ اس وجہ سے اسد کے بیٹے حبار کی اولاد ہونے کی وجہ سے غوث بہاءالحق ملتانی کا جو خاندان ہے وہ قریشی، ہاشمی اور اسدی کہلاتا ہے۔ حضرت غوث بہاءالحق زکریا ملتانی جو ہیں ان کی بچپن جو ہے اپنے والدین کی آغوش میں ہی گزرا۔ اس کے بعد آپ یتیم بن گئے تھے۔ بعد میں آپ نے قرآن شریف حفظ کیا، 12 سال کی صرف عمر میں غوث بہاءالحق نے قرآن پاک حفظ کیا۔ اس کے بعد آپ زیادہ تعلیم کے لیے آپ نے سفر اختیار کیا۔ آپ خراسان گئے، بخارا شریف جہاں پر امام بخاری کا جو شہر ہے اور سلسلے نقشبندیہ کے بڑے بڑے بزرگ بخارا سے تعلق رکھتے ہیں، آپ وہاں بھی گئے۔ اس کے بعد آپ جو ہیں خراسان تو بہت بڑا نام ہے، خراسان میں بہت سارے اسلامی مراکز تھے، صوفیاء اکرام کی جنت کہا جاتا تھا خراسان کو، آپ وہاں بھی گئے۔ اس کے بعد آپ حرمین شریفین آئے۔ مدینہ منورہ میں 5 سال ایک یمن کے بہت بڑے امام تھے، ان سے آپ نے درس حدیث لیا۔ 5 سال آپ مدینہ میں رہے، پھر واپس آپ مکہ شریف میں آئے۔ مکہ میں آپ نے حج کیا۔ اس کے بعد آپ کو راہ طریقت میں، تصوف کے میدان میں شوق دامنگیر ہوا، اور آپ کو ایک اشارہ بھی ملا جس وجہ سے آپ نے مکے کے بعد حج کرنے کے بعد آپ جو ہیں بغداد شریف تشریف لے آئے۔ اور بغداد میں اس وقت سلسلہ سہروردیہ کے بہت بڑے جو بزرگ ہیں حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی خدمت میں آپ آئے۔ کہتے ہیں کہ شیخ شہاب الدین حضرت غوث بہاءالحق کے استقبال کے لیے باہر نکل آئے،
اور آپ نے کہا کہ ہم آپ کو مرحبا کہتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہاب الدین سہروردی کو خواب میں زیارت کروائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شہاب الدین، بہاؤالدین کو میں تمہاری خدمت میں بھیج رہا ہوں اور یہ میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ پھر بغداد میں شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس 17 دن آپ رہے، اور 17 دن میں آپ نے طریقت، معرفت، حقیقت جتنی بھی منزلیں تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری کروائیں۔ شیخ شہاب الدین کے مریدین کہتے تھے کہ ہم جو دوسرے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو 6 مہینے، سال گزر چکے ہیں، ان کو وہ فیض نہیں ملا جو 17 دنوں میں غوث بہاءالحق زکریا ملتانی کو ملا۔ تو شیخ شہاب الدین فرماتے تھے کہ آپ لوگ جو ہو وہ گیلی لکڑی کی طرح ہو جسے آگ جلدی نہیں لگتی، لیکن غوث بہاءالحق جو ہیں وہ خشک لکڑی کی طرح تھے، اس وجہ سے ہم نے جو معرفت کی آگ لگائی اس نے اس کو جلدی لپیٹ لیا، اور خدا تعالیٰ نے اس کو معرفت کی، حقیقت کی جتنی منزلیں تھیں وہ ان کو پار کروا دی۔ شیخ شہاب الدین سہروردی سلسلے کے امام ہیں، اور ان کی جو تصنیف ہے عوارف المعارف وہ سہروردی سلسلے کے لیے ایک اہم کتاب کی حیثیت رکھتی ہے، جس کا مطالعہ سلسلے سہروردی سے وابستہ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے، جس میں تصوف کی پوری تاریخ اور سلسلے سہروردیہ کے جتنے بھی طبقات ہیں ان سب کا ذکر عوارف المعارف میں ہے۔ اور اس سے قبل شیخ شہاب الدین جو ہیں ان کے مرشد، ان کے چچا تھے حضرت ابو نجیب سہروردی، جن کی کتاب ہے آداب المریدین، وہ بھی ایک زبردست تصوف کی دنیا میں ایک شہرت رکھتی ہے۔ آپ نے بغداد سے حضرت شہاب الدین سے جب رخصتی مانگی تو شہاب الدین سہروردی نے آپ کو خلافت بھی عطا فرمائی، اور انہوں نے سندھ میں ایک بزرگ تھے شیخ نوح بکری رحمۃ اللہ علیہ جو سہروردی سلسلے کے تھے، آپ نے ان کے لیے سلام بھی بھیجے اور پھر رخصت کیا۔ اسی طریقے سے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی سے رخصت ہونے کے بعد حضرت غوث بہاءالحق زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ملتان شریف واپس تشریف فرما ہوئے۔ ملتان شریف کو مدینۃ الاولیاء کہا جاتا ہے، اور یہ اولیاؤں کا شہر ہے، لیکن ملتان کی ایک قدیم تاریخ بھی ہے جو قبل مسیح سے شروع ہوتی ہے، سکندر اعظم سے لے کر۔ لیکن ملتان کو محمد بن قاسم ثقفی نے 92 ہجری 712 عیسوی میں فتح کیا تھا۔ جب وہ سندھ کو فتح کرنے کے بعد اروڑ آئے، اروڑ کے بعد جو ہے محمد بن قاسم نے ملتان کو فتح کیا۔ اس کے بعد بہت سارے بادشاہ ملتان میں آتے رہے ہیں، محمود غزنوی سے لے کر، شہاب الدین غوری سے لے کر، سکھ حکمرانوں سے لے کر، اور مغلیہ سلطنت کے شہزادہ محمد تھے، اور ناصر الدین قباچہ جو غوث بہاءالحق زکریا کے زمانے میں جو حاکم تھے، اس کے علاوہ التمش دلی کا جو بادشاہ اور اس کی بیٹی رضیہ سلطانہ، یہ بھی روحانی طریقے سے وابستگی رکھتے تھے غوث بہاءالحق زکریا ملتانی سے۔ اس کے بعد تغلق، خلجی وغیرہ یا مظفر خان حاکم ملتان، ان سب کا ایک ملتان غوث بہاءالحق کی خانقاہ سے ایک تعلق رہا ہے۔ ملتان شریف میں بہت سارے اور بھی اولیاء ہیں۔ حضرت شاہ رکن عالم جو پوتے ہیں غوث بہاءالحق زکریا کے، سید صدر الدین عارف جو فرزند ہیں غوث بہاءالحق ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے، اس کے علاوہ شمس سبزواری کی بھی مزار ہے ملتان شریف میں، اور حضرت موسیٰ پاک شہید گیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ہیں، یوسف گردیزی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ بہت سارے چپے چپے پہ آپ کو ملتان میں اولیاء ملیں گے۔ لیکن ایک بات عجیب یہ ہے کہ جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں، 800 برس بیت چکے ہیں اس خانقاہ کو، لیکن ان بادشاہوں کا کوئی نام و نشان ملتان میں نہیں ملتا۔ لیکن ملتان میں نام و نشان اگر ملتا ہے تو ان اولیاء کاملین کا ملتا ہے جنہوں نے اللہ کا ذکر کیا، خدا کی عبادت کی، لوگوں کی اصلاح اور تبلیغ کے لیے محنت اور مشقت کی، تو آج بھی ان کی خانقاہوں پر لوگوں کا ہجوم رہتا ہے، اور ذکر و فکر کی صدائیں ان کی خانقاہوں سے جاری اور ساری ہیں۔ غوث بہاءالحق ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ایک شعر منسوب ہے، آپ فرماتے تھے کہ ملتان ماں بجنت اعلیٰ برابر است، آہست پا بنہ کہ ملک سجود می کند۔ آپ فرماتے تھے کہ ملتان جو ہے وہ جنت اعلیٰ کے برابر ہے، یہ اس دھرتی پر قدم جو ہے ادب اور احترام سے رکھا کرو، کیونکہ یہاں فرشتے بھی سجدے کرتے آپ کو نظر آئیں گے۔ حضرت غوث بہاءالحق زکریا ملتانی کا علمی مقام بہت ہی اعلیٰ منزل پہ تھا۔ آپ چونکہ حافظ قرآن تھے، عالم باعمل تھے، اور بہت بڑے فقیہ تھے، اور قرآن شریف کے مفسر تھے۔ نفحات الانس جو کتاب ہے مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں انہوں نے لکھا ہے، غوث بہاءالحق کا ذکر کیا ہے مولانا جامی نے، اور فرماتے ہیں کہ 70 سے زیادہ
उलमा और फुज़ला रोज़ाना गौस बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी की इल्मी और जो महफ़िलें होती थीं उनसे रोज़ाना मुस्तफ़ीज़ होते थे। और हज़रत गौस बहाउल हक मुल्तानी जो हैं फ़िक़्ह हनफ़ी से वाबस्ता थे, यानी हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के मुक़ल्लिद थे। आपका रूहानी मकाम बहुत ही बुलंद था। तारीख़ में सबसे जो पुरानी किताब है तारीख़ फ़िरोज़ शाही, ये जो ज़ियाउद्दीन बरनी की रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई है। ज़ियाउद्दीन बरनी ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के मुरीद थे, अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के मसाहिब थे। उसने अपनी किताब में लिखा है गौस बहाउल हक को सफ़ेद बाज कहा है, यानी सफ़ेद बाज से मुराद वो है कि जिस शख्स ने ख़ुद को हज़रत गौस बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी के बाजुओं से बांध लिया वो गोया खुदा तक पहुँच गया। ये ज़ियाउद्दीन बरनी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं अपनी किताब में लिखते हैं। और इनका जो ज़माना है फ़िरोज़ शाह तगल्लुक के दौर के से ताल्लुक़ रखता है, अलाउद्दीन खिलजी, शहज़ादा मोहम्मद। और तारीख़ फ़िरोज़ शाही में गौस बहाउल हक का भी तज़किरा मौजूद है, शाहरुख़ आलम का और हज़रत सैयद सदरुद्दीन आरिफ़ रहमतुल्लाह अलैह का तज़किरा मौजूद है। उसके अलावा ये किताब है मिरअतुल असरार, ये शेख अब्दुर्रहमान चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। इस बुज़ुर्ग का 1094 हिजरी में विसाल हुआ था, यानी इसको 400 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। इन्होंने गौस बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के लिए बहुत ही ज़बरदस्त अलकाब लिखे हैं कि गौस बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी का क्या रुतबा और मकाम था। इसके अलावा शेख अब्दुल हक दहलवी रहमतुल्लाह अलैह की ये किताब पढ़ी है अखबारुल अखियार, ये बहुत ही मशहूर किताब है शेख अब्दुल हक दहलवी रहमतुल्लाह अलैह की। उनका भी मुल्तान में जो मूसा पाक शहीद गिलानी की खानका है उनसे एक रूहानी वाबस्तगी थी। इन्होंने भी हज़रत गौस बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी के हवाले से कारामद चीज़ें लिखी हैं, उनके इल्मी और इरफानी मकाम पर बहस किया है। उसके अलावा जो शहज़ादा दारा शुकूर हैं उनकी किताब सफ़ीनतुल औलिया वो भी मौजूद है। इसमें भी उन्होंने गौस बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी का ज़िक्र खैर फरमाया है। दारा शुकूर जो शाहजहां के बेटे थे, सरमद के जो हैं वो राजदान थे और एक फ़कीर सिफत इंसान थे, लेकिन गौस बहाउल हक और शाहरुख़ आलम और सदरुद्दीन आरिफ़ इनसे उनकी एक मोहब्बत रही, इस वजह से उन्होंने सफ़ीनतुल औलिया में काफ़ी तज़किरा किया है। हमारे जो शेख हैं हज़रत सैयद मोहम्मद राशिद रोज़ेदनी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अपनी मलफूज़ात में हज़रत गौस बहाउल हक के लिए कुतुबुल वक्त का लफ्ज़ लिखा है। और एक दूसरी जगह पर आप लिखते हैं कि गौस बहाउल हक जो हैं मुही वज़वाक़ुद्दीन, यानी दीन का जो ज़ौक़ और शौक़ है उसको ज़िंदा करने वाले हज़रत गौस बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी थे। गौस बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी के मुरीदीन और खुलफा की भी एक बड़ी तारीख़ है। हमारे तसव्वुफ़ में एक बहुत बड़ा नाम है फ़खरुद्दीन इराक़ी रहमतुल्लाह अलैह का। ये फ़खरुद्दीन इराक़ी का फ़ारसी में दीवान है, दीवान इराक़ी। इसमें ये मुरीद था गौस बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी का और खलीफा भी था। और दारा शुकूर ने सफ़ीनतुल औलिया में लिखा है कि गौस बहाउल हक ने अपनी बेटी जो है फ़खरुद्दीन इराक़ी रहमतुल्लाह अलैह के अक़्द निकाह में दी थी। दीवान इराक़ी की में बहुत सारी ऐसी कसीदे हैं जो हज़रत गौस बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी के शान में हैं। उसके अलावा एक दूसरे उनके खलीफा थे अमीर हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी बहुत सारी किताबें हैं, कंज़ुर रमूज़ है, ज़ादुल मुसाफ़िरीन है और बहुत सारी किताबें हैं। और ये अमीर हुसैनी वो थे जिन्होंने तसव्वुफ़ के कुछ मुंझे हुए मसलों पर बैत की सूरत में 17 सवाल लिखे थे और फिर उन 17 सवालों का जवाब जो है महमूद शबस्तरी ने गुलशन राज में दिया था। गुलशन राज में उन 17 सवालों के जवाबात हैं जो अमीर हुसैनी ने किए थे। और ये अमीर हुसैनी जो हैं ये गौस बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा और मुरीद हैं। शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल का जो ज़बूर अजम है उसमें भी अल्लामा इकबाल ने जदीद गुलशन राज के नाम से उस अमीर हुसैनी के उन जो 17 सवालात हैं उन पर बहस की है, जो आप ज़बूर अजम में पढ़ सकते हैं। उसके अलावा गौस बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी का सिंध से एक गहरा वास्ता रहा है, सिंध से गहरा ताल्लुक़ रहा है। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी खानकाएँ हैं जो गौस बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी के औलाद में से भी हैं और बहुत सारी ऐसी खानकाएँ हैं जो गौस बहाउल हक के खुलफा की वजह से सिंध में, बलूचिस्तान में और ऋण कच्छ में, राजपूताना में ये फैज़ जो है बढ़ता गया गौस बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी के वजह से, उनके खुलफा और उनकी औलाद की वजह से। गौस बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी को
850 سال گزر چکے ہیں، یہ بہت بڑا عرصہ ہے، لیکن آج بھی آپ جائیں سندھ میں جتنی بھی قدیم آپ کو قبے مزاریں نظر آئیں گی، آپ جب ان کے بارے میں سوال کریں گے تو لوگ آپ کو بتائیں گے کہ یہ سارے جو بزرگ تھے یہ غوث العالمین غوث بہاء الحق زکریا ملتانی کے خلفاء میں شامل تھے۔ حضرت غوث بہاء الحق زکریا ملتانی بہت زیادہ انہوں نے سفر فرمائے۔ ہمارے سندھ میں ایک تو سفر سب سے زیادہ حضرت پیر سید محمد راشد روزے نے فرمائے ہیں، لیکن ان سے پہلے 600 سال پہلے غوث بہاء الحق نے سفر فرمائے۔ آپ 2 سفر کرتے تھے، گرمی میں بخارا سے لے کر نشاپور سے لے کر کشمیر، افغانستان اور سرحد تک آپ جاتے تھے، جبکہ سردیوں میں آپ پنجاب، اندرونی پنجاب اور جو ہے سندھ، لاڑ میں، راجپوتانہ اور رن کچھ تک حضرت غوث بہاء الحق رحمۃ اللہ علیہ سفر کرتے تھے، اور یہ سلسلہ آپ کے وصال کے بعد صدر الدین عارف نے بھی رکھا اور جو ہے جاری رکھا، اور اس کے بعد جو ہے شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ سلسلہ جاری رکھا۔ شیخ ریحان ایک ہمارے سندھ کے بزرگ ہیں، ان کی جب وفات ہوئی تو ان کا جو بیٹا تھا شیخ قطب، اس کے سوالے میں دیکھ رہا تھا تو اس میں بھی یہ لکھا تھا کہ جب ان کا شیخ ریحان کا وصال ہوا تو شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ اس کی تعزیت کے لیے، عذر خواہی کے لیے ان کے دربار پہ آئے تھے، کیونکہ یہ غوثیہ سلسلے سے تعلق رکھنے والے بزرگ تھے۔ حضرت غوث العالمین غوث بہاء الحق زکریا ملتانی نے 2 شادیاں کی تھیں، اور ان سے اللہ تعالیٰ نے ان کو 7 فرزند عطا کیے، جن میں سے صدر الدین محمد عارف جو ہیں وہ ان کے وصال کے بعد سجادہ نشین ہوئے۔ غوث بہاء الحق کی بہت ساری کرامتیں ہیں۔ ایک دفعہ آپ سفر میں تھے، ایک جگہ پر نماز پڑھنے کے لیے، جو امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، جب نماز پوری ہوئی تو غوث العالمین نے ان کو بلایا اور ایک طرف لے کے گئے، پھر کہا کہ آپ نماز تو پڑھا رہے ہیں لیکن نماز میں خشوع اور خضوع کریں، کیونکہ نماز میں میں نے دیکھا تھا کہ آپ کا خیال گھر کی طرف جا رہا تھا، مہمانوں کی طرف جا رہا تھا، اور آپ کا خیال آپ کے اپنے مویشیوں کی طرف جا رہا تھا، تو اس سے اچھا ہے کہ آپ نماز میں خشوع اور خضوع رکھیں۔ یہ تھا اولیاء کاملین کا مقام اور رتبہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام عطا فرمایا۔ اور یہ مشہور کرامت ہے، شاہ رکن عالم جب ان کا وصال ہوا تھا تو ان کو غوث العالمین کے قدموں میں رکھا گیا تھا۔ پھر کچھ ٹائم کے بعد غوث العالمین نے اپنے جو شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے ایک اشارہ دیا کہ میری وجہ سے حضرت غوث بہاء الحق زکریا ملتانی اپنے پاؤں کو پیچھے سمیٹے ہوئے ہیں، لہٰذا مجھے یہاں سے نکالا جائے اور الگ جگہ پر دفن کیا جائے۔ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے کہ پھر حضرت شاہ رکن عالم کو وہاں سے نکالا گیا تھا، کیونکہ شاہ رکن عالم کا رتبہ بھی قطب الاقطاب کا تھا۔ غوث بہاء الحق جو ہے وہ غوث العالمین تھے، لیکن پھر بھی وہ اپنے پوتے کا اتنا ادب اور احترام کر رہے تھے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ان اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون من دار الی دار اخری، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل ہوتے ہیں۔ حضرت غوث کا سندھ پر کافی اثر رہا، اور بہت سارے سندھ میں آپ کے جو خلفاء ہیں، مریدین ہیں، ان کی خانقاہیں بھی ہیں۔ ہمارے سندھ میں ایک بزرگ ہیں ٹھٹو میں، پیر پٹھو، کہتے ہیں کہ ننگر ٹھٹو پیر پٹھو جہ نہ ڈٹھو تے کچھ نہ ڈٹھو۔ یہ پیر پٹھو اور جو ہے وہ غوث العالمین کے خلیفہ تھے۔ میں کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی اور مخدوم معین ٹھٹوی بھی پیر پٹھو کی زیارت کرنے جاتے تھے۔ یہ پیر پٹھو غوث العالمین کے خلفاء میں ہے۔ اور جو جام لاکھوں سمو، اس کے لیے بھی میں نے پڑھا کہ وہ بھی غوث العالمین کے خلفاء میں تھا۔ اور جھنڈو مشائخ، شیخ مہائی اور جو ہے درس راجپال، مشائخ ہوتی اور شیخ بھرکیو، یہ بعد میں سلسلے غوثیہ میں شامل ہوئے تھے۔ اسی طریقے سے لاڑ میں شاہ دیوانو رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمارے سندھ میں پیر پتھورو جس کو شیخ نعمت اللہ کہتے ہیں، جو غوث کی خدمت میں آ کر مسلمان بھی ہوئے تھے، یہ بھی غوث العالمین کے فیض ہیں۔ ہمارے عمر کوٹ میں جو رانو گجو ہے، اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ غوث العالمین کے خلفاء میں ہیں۔ اس کے علاوہ ملا حسن ہیں، شیخ موسو، شیخ عیسو، یہ جتنے بھی بزرگ ہیں یہ سب حضرت غوث العالمین کے خلفاء کا فیض ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ باقی غوث العالمین کے جو قریبی جو ساتھی تھے، صحبتی تھے، ان میں بڑا نام ہے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا۔ وہ قطب الدین بختیار کاکی کے مرید تھے، لیکن غوث العالمین سے بہت ہی زیادہ ان کی انسیت تھی۔ کہتے ہیں کہ جب غوث العالمین کے وصال کی خبر جب بابا فرید کو پہنچی تو وہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ کچھ شریف کے جو بزرگ ہیں، سید جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمارے سندھ کے سید عثمان مروندی، لال شہباز قلندر،
یہ بھی غوث العالمین کے جو اصحاب یا یار کہلاتے ہیں، دوست کہلاتے ہیں گہرے، ان میں شامل تھے۔ اس ٹائم غوث کے زمانے میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ بھی زندہ تھے، اور ہمارے حضرت شاہ صدر الدین لکیاری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اس ٹائم موجود تھے۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی غوث العالمین کے زمانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان بزرگوں کا آپس میں ایک روحانی تعلق تھا جو فیض کی صورت میں دنیا کو سیراب کرتا رہا۔ غوث بہاءالحق زکریا ملتانی کے جو تصنیفات ہیں اس کے بارے میں بھی لوگ بات کرتے ہیں، لیکن ان کی اپنی جو تصنیفیں ہیں ان کے بارے بہت کم معلومات جو ہے منظر عام پہ ہے۔ ایک تاریخ میں نے دیکھا کہ داتا گنج بخش کی جو کتاب ہے کشف المحجوب، اس کو اپنے ہاتھوں سے حضرت غوث بہاءالحق زکریا ملتانی نے لکھ کر اپنے مطالعے کے لیے رکھا تھا۔ ایک دوسری کتاب ہے، یہ ہے الاوراد، یہ بھی غوث بہاءالحق زکریا ملتانی کی طرف منسوب ہے۔ یہ ایک زبردست کتاب ہے جس میں اوراد اور وظائف ہیں، محرم میں کون سے وظیفے پڑھنے ہیں، ذی الحج میں کون سے پڑھنے ہیں، رات کو سوتے وقت سے لے کر استخارہ، نماز تسبیح، جتنے بھی وظائف ہیں اور جتنے بھی آداب اور طور طریقے ہیں ان کا ذکر میں نے الاوراد میں پڑھا ہے، اور یہ بھی غوث بہاءالحق زکریا ملتانی کی طرف منسوب ہے۔ ایک یہ کتاب ہے احوال و آثار غوث بہاءالدین زکریا ملتانی کی، اس میں بھی حمید اللہ ہاشمی صاحب ہیں، انہوں نے اچھے طریقے سے غوث بہاءالحق زکریا ملتانی پر جو ہے روشنی ڈالی ہے۔ ہمارے سندھ میں جو حدیقۃ الاولیاء کتاب ہے اس میں عبد القادر چھٹوی نصر پوری نے حدیقۃ الاولیاء ہے تو سندھ کے بزرگوں کا کتاب، کیونکہ ملتان جو ہے اس وقت سندھ کا ایک حصہ تھا، اس وجہ سے حدیقۃ الاولیاء میں شروع والے جو 3 بزرگ ہیں غوث بہاءالحق زکریا ملتانی، اس کے بعد جو ہے صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ، تیسرے نمبر پر شاہ رکن عالم، ان کا تذکرہ جو ہے انہوں نے حدیقۃ الاولیاء میں لکھا ہے، آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اقبال مجددی کی کتاب ہے تذکرہ اولیاء سندھ، اس میں بھی انہوں نے غوث بہاءالحق پہ شاہ رکن عالم پر تفصیل سے لکھا ہے۔ ہمارے ایک موجودہ جو کرم فرما بزرگ ہیں سگڑ محمد قاسم راہمو، انہوں نے سندھی زبان میں ذکر غوث ملتانی کے نام سے یہ کتاب لکھی ہے، اس میں بھی کافی جو ہے غوث بہاءالحق زکریا ملتانی کے حوالے سے ایک معلومات ہمیں ملتی ہے۔ سندھ کے جو بڑے بڑے علماء ہیں، اسکالر ہیں، ان میں جو ہے ہمارے ڈاکٹر نبی بخش بلوچ صاحب، اس نے بھی غوثی طریقے کے حوالے سے کافی کارآمد باتیں لکھی ہیں، اور ادیب تھے ایک غلام ربانی آگرو صاحب، انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی سندھ جا بر بحر پہاڑ۔ اس میں پہلا جو حصہ ہے وہ ہمارے شیخ سید محمد راشد روزدنی کے حوالے سے ہے، دوسرا حصہ غوث بہاءالحق زکریا ملتانی کا پورا تعارف ہے، اور تیسرے حصے میں کلندر شہباز حضرت عثمان مروندی کا ذکر خیر ہے۔ باقی سندھی زبان میں شیخ شہاب الدین سہروردی کی جو کتاب ہے وہ ہر مرید کو پڑھنی چاہیے، جس میں ایک پورا طریقہ ہے سہروردی سلسلے کا، وہ عوارف المعارف ہے۔ یہ بھی سندھی میں ہمارے بزرگ ہیں پروفیسر عمر بن سمار منگلو، پروفیسر عمر صاحب، جنہوں نے اس کا سندھی میں ترجمہ کیا ہے، اور اردو میں شمس بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ملتا ہے مارکیٹ میں، آپ یہ کتابیں لازمی پڑھیں، اس سے آپ کو طریقے کے بارے میں اور غوثیہ سلسلے کی پوری تاریخ کے بارے میں انشاءاللہ معلومات ملے گی۔ اچھا، غوثیہ سلسلے کا سندھ کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر بہت ساری ان کی ایک ٹریڈیشنز ہیں، جیسے غوث کا روٹ کہتے ہیں، غوث کا روٹ، اس کے لیے کہتے ہیں کہ وہ یہ ایک پنجتنی جو کھانا ہے جو ان کو ایک ورثے میں ملا ہے بزرگوں کو، جو وہ تقسیم وغیرہ کرتے ہیں، جو گندم سے، گیہوں کے آٹے سے، گھی سے، اس میں سونف، گڑ یا چینی وغیرہ ڈال کر پکایا جاتا ہے، لیکن وہ پکانے والے لوگ پرہیزگاری سے، وضو سے، غسل کرنے کے بعد پاک صاف ہو کر پھر پکاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو راہ واٹ، پہلے لوگ جو ہیں پیادل ملتان شریف جاتے تھے اور وہ ذکر کرتے جاتے تھے، جو سہروردی سلسلے کا جو ذکر ہے، جو آج کل ضروری ہے ان کی جماعت کو، جو غوثی طریقے سے وابستہ لوگ ہیں، اس میں 6 تسبیحاں کی جاتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ کی تسبیح کی جاتی ہے 11 دفعہ، پھر الا اللہ کی تسبیح کی جاتی ہے 11 دفعہ، پھر اللہ کی تسبیح کی جاتی ہے 11 دفعہ، پھر للہ کی تسبیح کی جاتی ہے 11 دفعہ، پھر لہو سب کچھ اسی کے لیے یہ تسبیح کی جاتی ہے 11 دفعہ، اور آخر میں ہو یہ 6 تسبیحاں ہیں 11 دفعہ جو کی جاتی ہیں۔ یہ سلسلے غوثیہ اور سہروردیہ کے مریدین کے لیے بے حد ضروری ہے کہ وہ نماز بھی پڑھیں، کیونکہ غوث بہاءالحق زکریا ملتانی جو ہیں شریعت کے زبردست پابند تھے، پاسدار تھے۔
ان کے طریقے میں نماز اور سلسلہ غوثیہ کا جو یہ ذکر ہے یہ بہت ضروری ہے۔ باقی جو لوگ محبت میں پہلے پیدل سفر جاتے تھے، ان کی مختلف منزلیں ہوتی تھیں، وہ سفر میں ایک بندے کو خلیفہ بناتے تھے، ایک جو ہے بھنڈاری ہوتا تھا جو کھانے پینے کی چیزوں کو سنبھالنے والا، اور ایک جو ہے وہ ذاکر بندہ ہوتا تھا تاکہ لوگ ذکر کرتے جائیں۔ اور ان کا یہ مشن یہ تھا، اور یہ تصوف کی بڑی زبردست چیزیں مجھے سمجھ میں آئیں کہ بھائی راستے پہ چلتے رہو، راستہ بیٹھنے کے لیے نہیں ہے، راستہ چلنے کے لیے ہے۔ اور وہ فرماتے تھے، غوث کہتے تھے کہ راستے میں جب تم اپنے مرشد کی دربار میں جا رہے ہو یا حق اور سچ کے راستے پر اپنی منزل کی طرف جب تم جا رہے ہو، تو بیچ میں اگر تمہیں سونے کی اینٹ کی نظر آئے تو تمہیں وہ اٹھانے نہیں ہے، بلکہ اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ سونے کی اینٹ تمہاری منزل نہیں ہے، تمہاری منزل کچھ اور ہے۔ اور جب تم اپنی منزل کے لیے نکلو تو ادھر ادھر جھانکنے کی ضرورت نہیں، پورا دھیان جو ہے اپنی منزل پر رکھو۔ غوث بہاولق کے سلسلے میں ایک وقت ایسا آیا، جو گادی نشین تھے حضرت غوث بہاؤالدین ثانی جس کو کہتے ہیں، اس زمانے میں ٹھٹوں کے کچھ درویش تھے، انہوں نے عجیب ان کو خیال آیا کہ ہم جو ہے غوث کو، اپنے جو مرشد ہے اس کو سونے کی چھری سے ذبح کریں اور پھر یہیں پر اس کی خانقاہ بنا لیتے ہیں تاکہ ہمیں ملتان جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ پھر انہوں نے ایسا ہی کرنے کا ارادہ کیا۔ پھر اس ٹائم جو ان کا ایک مرید تھا جیو، جو کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ جیو حجام تھا، کچھ کہتے ہیں کہ جیو قریشی تھا، اس نے اپنے مرشد کو اٹھا کر اس کی چارپائی پہ وہ خود سو گئے، اور پھر ان لوگوں نے جیو کو ذبح کر لیا۔ مرشد ناراض تو ضرور ہوئے تھے کہ یہ تم بیوقوفو، تم لوگوں نے کیا کیا، لیکن انہوں نے وہ جیو کو شہید کر دیا۔ تو انہوں نے، بزرگ نے فرمایا کہ اب یہ جیو جو ہے وہ جیو نہیں رہے گا، سندھی میں کہتے ہیں جیو مکلی جو ڈیو۔ تو اس کا اتنا مقام بڑھ گیا، اس کو مرشد کی دعا ہو گئی، اس نے مرشد کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ آج کل تو لوگ مرشد کو کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہے ہیں۔ مرشد ایک بات کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں، مرشد جو ہے وہ مرشد ہے لیکن بات ہم اپنی پوری کریں گے۔ یہ طریقت میں کفر ہے، کفر طریقت کہلاتا ہے۔ مرشد جو بھی حکم کرے اور مرید اس کو پورا نہ کرے، پھر وہ کائے کا مرید ہے؟ وہ اپنے نفس کا تو مرید ہو سکتا ہے، اپنے سلسلے کے پیر و مرشد کا مرید نہیں ہو سکتا۔ تو سچے جو مرید ہیں وہ مرشد کے حکم پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو شیخ جیو کو مکلی میں رکھا گیا، اور اس کا ایک روزہ بھی ہے اور بڑی شہرت ہے شیخ جیو رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس کے بعد یہ راہ واٹ کا جو سلسلہ تھا یہ بند ہو گیا، لاڑ سے کوئی بھی بندہ اب ملتان نہیں جائے گا۔ پھر اس زمانے میں 4 ایسی شخصیتیں ابھریں جنہوں نے بڑا اسٹرگل کیا، اور یہ جو ملتان جانے کے، جو ملتان کے پاندھی تھے، پاندھیڑے کہیں آپ، جو سالک کہیں غوثیہ سلسلے کے، ان کو واپس چلانے کے لیے 4 لوگوں نے بڑی جفا کشی کی۔ ان کے میرے پاس نام ہیں۔ ایک تھے بزرگ جرکس دنانی جو راٹھوڑ تھے اور نہٹو گاؤں کے تھے، جرکس ولدنو، اس نے یہ اسٹرگل کیا۔ اور دوسرے تھے راج سین سومرانی۔ یہ راج سین جو ہے یہ دل تھے، اور دلو میں جو ایک شاخ ہے لنجا، اس سے وابستہ تھے راج سین سومرانی، جنہوں نے غوثیہ سلسلے کی راہ واٹ کھلوانے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ اور تیسرے بزرگ تھے ابراہیم ناگورانی، یہ ناگور مارواڑ کے تھے، اور یہ بھی اس اسٹرگل میں کہ ملتان کا جو راستہ ہے وہ کھولا جائے۔ ان کا یہ نعرہ تھا کہ جو راہ چھڑاؤ، یعنی راہ کو کھلواؤ، ہم اپنے مرشد کے بغیر نہیں جی سکتے، یہ مرشد کی طرف جانے کا راستہ جو بند کیا گیا ہے اس کو کھولا جائے۔ تو یہ 3 بندے تھے، اور چوتھے جو تھے گاڑو صدر رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ 4 بڑے کامل ولی ہو کر گزرے ہیں، غوثیہ سلسلے میں ان کا بڑا نام ہے۔ اور یہ 4 لوگ تھے جنہوں نے اسٹرگل کر کے غوثیہ سلسلے کی جو راہ واٹ تھی اس کو کھلوایا، اور وہ ملتان شریف تک پہنچ گئے۔ تو ہزاروں ذاتیں ہیں، ہزاروں قومیں ہیں جن کا ایک روحانی تعلق رہا ہے غوث بہاولق زکریہ ملتانی کے سلسلے سے، اور خدا کرے یہ جو سلسلہ ہے ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ جب وصال ہو رہا تھا غوث بہاولق زکریہ ملتانی کا 7 صفر 661 ہجری کو، تو اس ٹائم صدر الدین عارف جو ہیں باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص آئے، لفافے میں ایک چیز جو تھی وہ صدر الدین عارف کے حوالے کی کہ آپ غوث بہاولق تک پہنچائیں۔ جب آپ اندر گئے تو غوث بہاولق زکریہ نماز کی تیاری کر رہے تھے، تو وہ جو رکع تھا آپ نے ان کو دیا، اور ان کے اوپر رکے پہ صرف یہ لکھا ہوا تھا کہ یا، یہ قرآن شریف کی آیت تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اب تم راضی ہو کر اپنے خدا کے پاس واپس چلے آؤ۔
صدرالدین عارف کہتے ہیں کہ میں یہ وہ پرچہ رکا ابو والد کو دیکھ کر میں باہر نکلا ہوں، اور جو باہر جو بندہ تھا وہ غائب تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ جو بندہ تھا یہ شاید حضرت اسرائیل علیہ السلام تھے۔ وہ واپس جیسے ہی صدرالدین عارف گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ سر بسجود نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں غوث بہاؤالحق ملتانی تھے، اور ان کا جو روح پرواز ہو چکا تھا۔ پھر غوث العالمین کے بعد جو ہیں ان کے بیٹے صدرالدین عارف رحمۃ اللہ علیہ سجادہ نشین ہوئے۔ ان کے بعد جو ہیں شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ سجادہ نشین ہوئے۔ ان کے بعد عماد الدین شاہ رکن عالم کو بیٹے کی اولاد نہیں تھی، اس وجہ سے ان کے جو بھتیجے تھے عماد الدین محمد اسماعیل، جس کو شہید کہتے ہیں، وہ سجادہ نشین ہوئے، اور یہ تقریباً 32 سجادہ نشین بنتے ہیں غوث بہاؤالحق زکریا کے سلسلے کے۔ ان سب کے نام اس محفل میں نہیں بتائے جا سکتے، لیکن ہم نے جس ہستی بزرگ کو دیکھا تھا مخدوم سجاد حسین قریشی رحمۃ اللہ علیہ، مخدوم سجاد حسین قریشی کے جو والد تھے مخدوم مرید حسین، اس کا ہماری خانقاہ سے بھی ایک گہرا واسطہ رہا ہے، خانقاہ پیر سی محمد راشد سے۔ جب سورہ بادشاہ کو 1930 میں گرفتار کیا گیا تھا اور قائد اعظم محمد علی جناح اس کیس کے لیے وکیل بنے تھے، اس ٹائم مخدوم مرید حسین جو اس موجودہ مخدوم شاہ محمود کے دادا تھے اور مخدوم سجاد حسین کے والد، اس نے اس زمانے میں پمفلیٹ چھپوائے تھے، وہ پمفلیٹ میرے پاس موجود ہیں۔ اس میں اس نے حضرت سورہ بادشاہ کی آزادی کے لیے آواز اٹھائی تھی، اور اپنی جماعت کو بھی حکم دیا تھا کہ تم سب لوگ نمازیں پڑھو اور دعائیں مانگو کہ اللہ تعالیٰ پیر صاحب اگارو سورہ بادشاہ کو آزادی نصیب فرمائے۔ مخدوم مرید حسین کے بعد جو سجادہ نشین ہوئے ہیں مخدوم سجاد حسین قریشی رحمۃ اللہ علیہ، وہ پنجاب کے گورنر بھی رہے تھے 1985 سے 88 تک، اور مخدوم سجاد حسین جو ہے ایک باوقار ان کی شخصیت تھی۔ 1998 میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ اس کے بعد جو سجادہ نشین ہوئے وہ موجودہ حضرت مخدوم شاہ محمود قریشی الاسدی الہاشمی ہیں۔ ان کی جو ولادت ہوئی تھی 22 جون 1956 کو، اور ابھی ان کی جو 64ویں سالگرہ بھی غوثیہ جماعت نے ابھی منائی۔ خدا کرے، ہماری دعا ہے کہ اس سلسلے غوثیہ کا فیض چلتا رہے، اور غوثیہ سہروردیہ سلسلے کے جتنے بھی مریدین ہیں وہ اپنے مرشدوں، اپنے مشائخوں کا جو طریقہ ہے اس پر عمل کرتے رہیں۔ وما توفیقی